السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورہ نساء شروع کی تھی۔ سورہ نساء کے پہلے 4 آیات کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا، تو آج ہم 5 سے لے کر 10 تک آیات کو آگے پڑھنے کی کوشش اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ یہاں پہ 10 آیات کی تلاوت کو ہم نے دیکھ لیا، 5 سے 10۔ تو اس سے پہلے میں 5ویں سے سٹارٹ کروں، تھوڑا سا ہم پچھلی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ نساء کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ سورہ نساء میں بنیادی بات جس طرح سے میں نے بتائی تھی کل والے اس میں بھی، کہ اصلاً مسلمان مخاطب ہیں اس میں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں اصلاً اہل کتاب مخاطب تھے، اور ضمناً اس میں مسلمانوں کو بھی تعلیم و تربیت یا تزکیہ و تطہیر کے احکامات دیے گئے تھے۔ اب یہ وہ صورت ہے جس کے اندر سے آغاز سے ہی جو ایک صالح معاشرت ہوتی ہے کہ مدینہ میں ایک ریاست بن رہی ہے مسلمانوں کی، وہ سارے آ رہے ہیں، اب وہ معاشرہ کس قسم کا ہونا چاہیے، تو اس کی بنیادیں جو ہیں وہ واضح کی جا رہی ہیں کہ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے اور کس طرح سے انسان کو یا مسلمان کو اس ٹائم پہ ایک معاشرے کے اندر رہنا چاہیے اور اس کا عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ وہ اساسات جو اس کی بنیادیں ہیں اس میں واضح کی جا رہی ہیں، اور اصلاً اس میں مسلمان مخاطب ہے۔ اور اس کا سٹارٹ بہت ہی ایک پیاری آیت سے ہوا تھا جس میں 4 بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کی تھیں، اور اس میں کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے اپنے تقوی کی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس کے اندر یہ انسان جو ہماری مخلوق جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی سب شامل ہیں۔
تو پہلی چیز یہی بتائی تھی کہ یہ دنیا ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی، اس کو تمہارے رب نے بنایا ہے، اور تمہارے رب نے بنایا ہے تو تم نے اس سے ڈرنا ہے۔ تو پہلی یہ چیز واضح کی تھی۔ دوسری یہ چیز واضح کی تھی کہ خلقت انسانی، کہ انسان خلقت کے لحاظ سے کسی پہ کسی قسم کی کوئی برتری نہیں رکھتا انسانوں کے درمیان، سب کے سب حضرت آدم اور حضرت اما حوا کی اولاد ہیں۔ تو اس بنیاد پہ ان میں کسی قسم کا کوئی عربی، ایشیائی، کوئی دوسرے کانٹیننٹ، کوئی کلر یا کوئی کسی قسم کی کوئی برتری کسی کے ایک کو کسی دوسرے کے اوپر نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ حضرت آدم اور حضرت اما حوا کی جو تخلیق ہے وہ ایک ہی جان سے ہوئی تھی، ایک ہی جان سے ہوئی تھی، اور اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک ہلکی سی مثال دی تھی کہ وہ غالباً ٹوئنز تھے، کہ ایک ہی جان سے وہ دو چیزیں پیدا ہوئی تھیں، کہ ایک ہی ماں سے جب دو بچے ٹوئنز کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی جان سے، سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، وہ اس طرح سے تھے، اسی جنس میں سے جوڑا پیدا کرنا یا اسی جان سے پیدا کرنا۔ تو اس لحاظ سے مرد و عورت کے درمیان بھی خلقت کے لحاظ سے جس طرح سے ان کی خلقت ہوئی ہے، کسی قسم کی کوئی برتری نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز اس آیت میں بیان کی گئی تھی کہ اللہ، یہ جو اللہ پر جب ایمان لاتے ہیں، اور دوسرا جو خونی رشتوں کا تعلق ہوتا ہے، جو ماں کے پیٹ سے رشتے جنم لیتے ہیں، وہ اور ایک اللہ کا رشتہ، یہ شروع ہی سے انسان کے لیے ایک بنیاد بنے رہے ہیں کہ اس کا واسطہ دے کے لوگ ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم مدد تو مانگتے ہو ان دونوں کا خیال کر کے، تو اس کو نبھانے کے لیے جو تمہارے فرائض ہیں اس کے اوپر بھی تمہاری توجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا واسطہ دوسرے کو دے رہے ہو تو اسی اللہ سے تم نے بھی ڈرنا ہے، تمہارے پاس بھی اگر کوئی آتا ہے تو تم نے بھی اس کا خیال کرنا ہے، اور اگر رشتہ داروں کے پاس جا کے کہتے ہو تم میرے رشتہ دار ہو، مدد کرو میری، تو دوسری طرف تمہاری طرف بھی اگر کوئی آتے ہیں رشتہ دار ہی ہیں اور وہ سارے، تو تمہیں بھی پھر اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اور یہ چوتھی چیز اس میں واضح کی گئی تھی۔ اور یہ بنیادی باتیں واضح کرنے کے بعد پھر معاشرے کے جو کمزور طبقہ ہے، جس کو یتیموں سے بات سٹارٹ کی تھی، اور اس میں پھر احکامات دیے تھے، اور اس میں سب سے پہلے ان کے مال کے اوپر بات کی گئی تھی کہ مال ان کے واپس کر دو، ان کے اچھے مال کو برے مال سے نہیں بدلنا، اور ان کا مال اپنے مال میں ملا کر بھی نہ کھا جاؤ، کیوں؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی سلسلے میں پھر آگے ایک بات چلی تھی، وہ کیا تھی کہ قرآن میں جس طرح سے زیادہ شادیوں کی بات کو جس طرح سے اچھالا گیا ہے، تو وہ کس پرسپیکٹیو میں کہی جا رہی ہے کہ یتیموں کی فلاح و بہبود کے لیے یتیموں کی سرپرستی کرنی ہے، یتیموں کی اب سرپرستی کرنی ہے، تو اس میں ایک خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ شاید بے انصافی ہو جائے کہ اپنی بھی ایک فیملی ہے، اس کا بھی ساری ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، اب کم عمر بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کی جو معاملات ہیں، ان کے مالی معاملات ہیں، ان میں بھی سرپرستی کرنی ہے، اور دونوں کو بالکل علیحدہ علیحدہ رکھا جائے تو بہت مشکل ہو رہا ہے، ملا کے رکھا جائے تو بے انصافی والا کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مصلحت کے تحت یہ اجازت دے دی کہ صرف اس مصلحت کی وجہ سے جو معاشرے میں پہلے ہی سے زیادہ شادیاں کی جا رہی تھیں، اس معاشرے میں جا کے کہا کہ بھئی اس مصلحت کے تحت اگر تم کوئی شادی کرنا چاہتے ہو اور تو اجازت ہے، وہ بھی کس شرط پہ؟ وہ بھی اس شرط پہ کہ نا انصافی کسی قسم کی نہیں کرو گے۔ اگر تمہیں خدشہ بھی ہے کہ تھوڑی سی بھی کے بیچ میں ایک نا انصافی سے بچنے کے لیے تم دوسری نا انصافی کر بیٹھو گے، تو برائے مہربانی یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے یہ پہلو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زور دے رہے ہیں نیکی کے کاموں میں بھی کہ کسی قسم کی کہیں پہ کوئی بے انصافی نہ ہو جائے، ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا ہے، عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ اب نیکی کے معاملات میں بھی آگے بڑھ کے مشکل معاملات میں کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ بھی بیلنس رکھنا، میانہ روی رکھنا، عدل و انصاف سے کام لینا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نقطہ ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہاں واضح کیا جا رہا ہے۔ اسی میں پھر وہ ان کی بات آئی تھی کہ جو قبضے میں خواتین ہیں، جو غلامی کا دور تھا، اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ اگر گھر میں غلام خواتین ہیں
جس میں ہر ایج کی ہو سکتی ہیں, اوپر نیچے, بچوں میں بھی ہو سکتی ہیں, بڑوں میں بھی ہو سکتی ہیں, درمیانی عمر کی بھی ہو سکتی ہیں. تو ان میں ان کا سٹیٹس بلند کرنے کے لیے کہ بتدریج غلامی کا خاتمہ کرنا ہے, ایک طرف سے اس کا راستہ بند کیا, دوسری طرف سے آزاد کرنے کا احکامات دیے جائے, اور بیچ میں جو ہیں ان کا رتبہ بلند کرنے کے لیے احکامات دیے گئے تھے کہ ان میں سے بھی جو موضوع ہیں ان سے شادی کر لی جائے. اور اس کا تصور بندہ ذرا کرے, صرف آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ غلامی اس طرح تو شاید باقی نہیں ہے, لیکن کوئی لاوارث یا کوئی بچے یا کوئی اس طرح کی اس ایج میں کوئی خواتین ہے اور وہ کسی کے گھر میں مستقل کام کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کے غلام ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنی فیملی کا حصہ بناؤ, فیملی کا حصہ بناؤ, کہ جو پہلے اگر اس گھر میں کوئی مالکن ہے تو اس کے برابر لا کے بٹھانا ہے, وہ جو غلام ہے یا وہ لونڈی ہے اس کو اس کے برابر لا کے بٹھانا ہے. اس طرح سے اس کا رتبہ بلند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب تصور اگر ہم صرف کریں تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کے ساتھ کس حد تک کھڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ, اور پھر اس کے بعد سوال پیدا ہوا تھا کہ اگر نیکی کرنے کے لیے ان یتیموں کی ماؤں یا بیوہ سے یا ان کی اور کوئی عورتیں یا ان کی فیملی میں جو موضوع ہیں جن سے شادی کی جا رہی ہے وہ بھی نیکی کرنے کے لیے, اور لونڈی ہے, غلام ہے, اس سے اگر کوئی شادی کی کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چلو ثواب کا کام ہے. لیکن اگر ثواب کا کام ہے اور ان سے کیا جا رہا ہے تو کیا ان کو بھی حق مہر دیا جائے گا؟ تو فوراً بتایا گیا کہ ان کو بھی اسی طرح سے ہی حق مہر دیا جائے گا جس طرح سے نارمل سچویشن میں ہے. اگر لیکن وہ خود اپنی خوشی سے کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم مزے سے کھا سکتے ہو. اب یہاں تک یہ پیچھے 4 آیات کا ہوا تھا, اور اس کے بعد اب ہم اگلی اس چیز کو پڑھتے ہیں. تو 5ویں آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے, اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو, البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. اب سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ یتیم بچے ہیں, کم عمر ہیں, ابھی نادان ہیں, سمجھ نہیں رکھتے. اب پیچھے والی سچویشن ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس میں سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ اب ان کی سرپرستی کرنی ہے, اس میں بھی ناانصافی نہ ہو, اور اگر ویسے کرنے کی کوشش کریں, شادی کرنے کی کوشش کریں تو تب بھی ایک بے انصافی والا کچھ اگر پہلو ہے تو تب بھی نہیں کرنا. تو ایک یہ صورت نکل سکتی تھی کہ بھائی جو بھی ان کا مال ہے پکڑاؤ, ان کے حوالے کرو اور فارغ ہو جاؤ, چاہے کم عمر ہیں چاہے نہ سمجھ ہیں. تو اس سے چانس کیا ہے, ظاہری سی بات ہے کہ وہ نہ سمجھ ہیں, ابھی اپنا مال سنبھال نہیں سکتے, بکریاں ہیں, ریوڑ ہے, تجارت کا کوئی کام ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں جو کہ ابھی وہ کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتے, وہ ابھی اس طرح کی کرنے کی سمجھ ہی نہیں رکھتے. تو پھر کیا کیا جائے کہ ان کو دے کے فارغ ہو جایا جائے, اور امکان زیادہ تر یہی ہے کہ وہ مال ضائع ہو جائے گا. تو ایک ایک چیز کو اگر ہم لے کے دیکھیں تو سب سے پہلے تو جس مال کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا یا قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے. تو پہلی بنیادی بات یہ ہو رہی ہے کہ مال اٹ سیلف برا نہیں ہے, کہ کسی کے پاس مال ہونا یا مال کرنا, اس کو تگودو کرنا مال حاصل کرنے کی, وہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے. کیوں بری چیز نہیں ہے؟ کیونکہ یہی مال ہے جس کو خیر سے بھی قرآن پاک میں تعبیر کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے, یہ رزق تمہیں ملتا ہے. وہ کیوں ملتا ہے؟ کہ تمہاری اپنی قیام و بقا کے لیے, تم نے زندگی گزارنی ہے, تم نے اپنے فیملی کا پیٹ پالنا ہے, تم نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے, یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو یہ قیام اور بقا کی زندگی کی ضرورت ہے, اور یہ مال اس کا وسیلہ بنتا ہے. تو یہ وہ مال ذات میں بری چیز نہیں ہے, اس کا استعمال وہ اس کو برا یا اچھا بناتا ہے, کہ اگر اس میں سے حقوق پورے نہیں کیے جا رہے تو وہ جو خیر والی چیز ہے وہ شر میں بدل جاتی ہے اگر انسان اس کو صحیح طرح سے نہ کرے. اور دوسری طرف اگر وہی مال ہے اور اس میں سارے کام کیے جا رہے ہیں, پورے کیے جا رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے, رشتہ داروں کے بھی حقوق پورے کیے جا رہے ہیں, احسانات بھی کیے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر, تو وہ
خیر ہی رہے گا بلکہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور اللہ اس کا اجر دیں گے. تو مال اپنی ذات میں بری چیز نہیں ہے. اور یہ والا مال اب اس کے ساتھ بہت ساری اور زندگیاں بھی اسی خاص پس منظر میں دیکھا جائے. اگر کوئی آج کل کے زمانے میں دیکھیں کوئی فوت ہوا ہے اور اس کی کوئی فیکٹری ہے یا کچھ ہے تو اس پہ بہت سارے لوگوں کا کہ زندگی منحصر ہے اس پہ. وہ نوکریاں کر رہے ہیں, وہ جاب کر رہے ہیں وہاں پہ اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اور ناسمجھوں کے حوالے اگر کر دیا جائے تو وہ سارا کچھ بیٹھ جائے گا. تو نہ صرف وہ یتیموں کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ جو اور لوگوں کا رزق اس کے ساتھ وابستہ تھا تو وہ بھی اس سے افیکٹ ہوگا. تو یہ ساروں کا ایک پورا سرکل چل رہا ہوتا ہے. اور اس ٹائم کے حساب سے بھی اگر تجارت ہو رہی تھی تو کسی سے لیا جا رہا تھا, کسی کو بیچا جا رہا تھا, کہ یہ سارے کام کیے جا رہے تھے. کوئی مویشی تھے تو اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا تھا, کسی کو اگر دودھ نکالا جا رہا تھا تو وہ کسی کو بیچا جا رہا تھا. تو معاشرے میں ایک پورا سرکل بنا ہوا تھا. تو اگر تم یہ والا کام کرتے ہو کہ یتیموں کا وہ مال لے کے ان ناسمجھوں کے حوالے کر دے جاتے ہو تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ساری جو زندگی کی بقا اس پہ منحصر ہے اس مال کے اوپر, وہ ساری خراب ہونے کا چانس ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی آ کے منع کر دیا کہ ان نادانوں کے حوالے ابھی نہ کرو, وہ بے سمجھ ہیں. اور فوراً ہی پھر دوسرے پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ اب یہ بھی نہ ہو کہ نیکی کرنے چلے ہو, ایمانداری کرنا چاہتے ہو اور پیسے بچا کے رکھنا چاہتے ہو تو اب اتنا سنبھال کے رکھنا شروع کر دو کہ یتیم کا اب جینا ہی دوبر کر دو. اب وہ یتیم رہ رہا ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے, پہننے کے لیے کپڑے چاہیے, وہ ساری چیزیں چاہیے. تو اب یہ بھی نہ ہو کہ اس کو وہ چیزیں بھی دینا بند کر دو. تو اس پہ فوراً پھر دوسری طرف بھی ہدایت کر دی کہ انہیں کھانے پینے اور وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے فراخ دلی کے ساتھ ان کو باقی چیزیں دو, ان کو کھلاؤ, ان کو پہناؤ اور ان سے بھلائی کی بات کرو. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے, اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو, اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. یہاں پھر اگلی بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ ابھی تو نہ سمجھ ہیں, ابھی ان کی ضروریات کا خیال کیا جائے اور ان کے مال کی سرپرستی کی جائے. اب کس ٹائم پہ سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر کس ٹائم ان کو مال دیا جائے. تو اس چیز میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بالکل بنیادی طور پہ وہ کر دیا ہے کہ اب ان کے اندر ان سے تھوڑے موٹی جس طرح سے ذمہ داریاں ہیں وہ دی جائیں, اور ان سے دیکھا جائے کہ ان کے اندر اتنی سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی ہوئی ہے کہ اب وہ اپنے مال کو سنبھال سکتے ہیں, تو پھر ان کے مال کو دینا ہے. اور ایک اور چیز جو اس آیت سے واضح ہو رہی ہے کہ جو آزمائش اور وہ چھوٹی موٹی اگر آپ چیزیں یا ذمہ داریاں دے رہے ہیں تو وہ تو آپ اس پہ دیکھتے رہیں گے. اب دوسری چیز کیا واضح ہو رہی ہے کہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں اور پھر ان کے اندر اہلیت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہے وہ جو شعور کی عمر تک پہنچنا یا اس عقلی بلوغت کو پہنچنا, اگر میں کہوں کہ ایک ہے جسمانی بلوغت جس میں ہم کہتے ہیں کہ اب شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہوئے ہیں, کہ اب وہ اس قابل ہیں کہ وہ شادی ہو سکتی ہے اور نکاح کیا جا سکتا ہے, وہ جسمانی پہلو ہے. اور ایک عقلی پختگی بھی ہے, ایک عقلی صلاحیت بھی ہے کہ اب ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ عقلی طور پہ بھی اپنے مالی معاملات کو اور باقی زندگی کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ اشارہ اس طرف جا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی عمر میں نہیں ہوتی. آپ نے پہلا سٹیپ یہ دیکھنا ہے کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے, تو جسمانی لحاظ سے وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے, تو ایک جسمانی بلوغت کا ٹائم آ گیا ہوا ہے. اب اس کے بعد پھر یہ چیز بھی چیک کرنی ہے کہ کیا اس کے اندر اتنی عقلی بلوغت بھی آئی ہے یا اتنی عقل یا اتنا شعور بھی آ گیا ہوا ہے کہ اپنے وہ سارے معاملات اب وہ خود دیکھ سکتا ہے,
اور یہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسی چیز نہیں ہوتی. جب ایک نکاح کی عمر کو یا شادی یا جسمانی لحاظ سے بلوغت کو آپ پہنچ جاتے ہیں تو عقلی لحاظ سے ابھی کچھ کمیاں رہتی ہیں، وہ حالات، واقعات اور اس کے مطابق ہوتی ہیں. تو کسی خاص عمر میں کہا نہیں جا سکتا کہ اس عمر میں ہمیشہ وہ پہنچ جاتے ہیں. تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کچھ چھوٹی بڑی ذمہ داری ان کے سپرد کر کے دیکھتے رہنا ہے کہ معاملات کی سوجھ بوجھ اور ذمہ داریوں کو اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں. اور یہ چیز لازماً پیش نظر رہے گی. اور دوسرا پہلو پھر اس کے اندر کیا ہے کہ اہلیت اب ہو گئی، اہلیت اب پتہ چل گیا اس قابل ہیں تو اب ان کے حوالے کر دینا چاہیے. تو اس عمر کے پہنچنے سے پہلے تک یہ نہ ہو کہ تم جلدی جلدی ان کا مال کھا جاؤ کہ اب یہ بڑے ہونے لگے ہیں اور اپنے حق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیں گے. تو اس طرح بھی یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آغاز تو بہت اچھا کیا تھا کہ بچے چھوٹے ہیں ان کی سرپرستی کی جائے، بیچ میں حالات واقعات ہوتے رہے، نیت آگے پیچھے انسان کی ہوتے دیر نہیں لگتی. تو اب یہ نہ ہونا شروع ہو جائے کہ اب وہ اپنی عمر کو پہنچنے والے ہیں جس میں اب ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے رکھا گیا تھا اور اب یہ ڈر شروع ہو گیا کہ جی 50 لاکھ کا مال تھا، 25 لاکھ ان کا ملایا، 25 لاکھ اپنا ملایا، اب ایک کام چل رہا ہے اور اب ایک دم وہ ٹائم آنے والا ہے جب 25 لاکھ نکال کے ان کو واپس کرنا ہے. تو اب جلدی جلدی سے کچھ اس طرح سے کام کر کے وہ فارغ کر دیا جائے کہ جی اب تو عمر کو پہنچنے والے ہیں تو مال تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اب تو دے ہی نہیں سکتے. تو اس طرح کا کام بھی ہرگز نہیں کرنا. اور یہ ایسی کامن سینس کی نارمل بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یتیموں کے بارے میں اتنے زیادہ احکامات اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ کس درجے کی احتیاط انسان کو کرنی چاہیے کہ قیامت تک کے لیے یہ احکامات قرآن پاک میں درج کر دیے گئے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں کس قدر احتیاط کرنی ہے، کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. پھر اس کے بعد یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. یہاں پہ ایک اور پہلو یہ تھا کہ انسان کا اپنی سچویشن کس طرح سے ہے. انسان کی اپنی سچویشن بعض اوقات انسان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہوتا ہے اور ساتھ اب نیکی کمانے کی خواہش بھی ہے، تو اب یتیموں کی سرپرستی شروع کر دی. یتیموں کی سرپرستی شروع کی تو اس میں ظاہری سی بات ہے، اس میں آپ کا ٹائم بھی لگتا ہے، اس میں آپ کی انرجی بھی لگتی ہے، اس میں آپ کو بہت سے معاملات ان کے بھی دیکھنے پڑتے ہیں. عام طور پہ دیکھا جائے تو یہ سارے کام سنبھالنے کے لیے جو بندے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کے تنخواہ بھی لیتے ہیں. جب وہ تنخواہ لیتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں ان کے معاملات دیکھ رہا ہوں تو ایک نیکی کا کام تو کر رہا ہوں، لیکن میں جو انرجی لگا رہا ہوں یا میں اپنا ٹائم لگا رہا ہوں یا میں وہ سارے ان کے معاملات دیکھ رہا ہوں تو کیا اس میں اپنے لیے کوئی معاوضہ لے سکتا ہوں. تو اس بارے میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں ویسے ہی اتنا دیا ہوا ہے، اگر تمہارے پاس اللہ کا رزق اس طرح سے پہنچ رہا ہے اور مال تمہارے پاس ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم پھر پرہیزگاری والا راستہ اختیار کرو، پھر پرہیزگار بنو، اللہ تعالیٰ سے زیادہ نیکی کی توقع کرو اور یتیم کے مال میں سے اپنی تنخواہ لینے کی یا اپنا حصہ لینے کی نہ کرو، تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر وہ بات ہے کہ جو غریب ہے، اب جس کے اپنے گھر میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور ساتھ وہ بھی آگے بڑھ کے نیکی کرنا چاہتا ہے، وہ سرپرستی کرنا چاہتا ہے، وہ سارے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ معروف طریقے سے. اب معروف طریقے سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ مراد ہے کہ دستور کے مطابق کہ اس میں کون کون سی چیزیں پھر مد نظر رکھی جائیں گی کہ کس طرح کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کس قسم کی ہیں، ان کی نوعیت کس قسم کی ہے، جائیداد کی حیثیت کس قسم کی ہے، مقامی حالات کس طرح کے ہیں، اور سرپرست کا جو معیار زندگی ہے وہ اس کا اعتبار کیا ہے. تو اگر ان کو ساروں کو دیکھتے ہوئے اور معقول طریقے سے معقولیت کی حدود کے اندر ہو، یہ نہ ہو کہ آس پاس کا معاشرہ دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ تو ان کے ساتھ مس یوز کیا جا رہا ہے کہ ان کے یتیموں کا مال ہے اور اس میں سے اس کے معاوضے کے نام پہ اتنے سارے پیسے لیے جا رہے ہیں. نہیں،
اتنا جو معقولیت کی حد میں ہو، اسراف نہ ہو اور وہ چیزیں نہ ہو، یتیم کی جائیداد کو ہضم کرنے کا وہ والا پہلو نہ ہو، تو وہ ساری چیزیں ہوں تو غریب آدمی کے لیے جو یہ نیک کام کرنے جا رہا ہے تو وہ اس معروف طریقے سے یہ والا کام کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ والی عمر آ گئی کہ جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے ہیں، تو پھر کیا ہے، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ اور یہ سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی صورت میں بھی کہ جب بھی مال کے لین دین کا، قرض کا اور اس طرح کا کوئی بھی پہلو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کی گئی ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو، گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے ہی بہت ساری آسانیاں ہیں کہ جب ہم ٹائم گزرتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو بندہ بھول چوک کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس پہ گواہ ہو اور لکھی ہوئی تحریر ہو تو وہ بہت ساری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ تو دنیاوی زندگی ہے، تو دوسری طرف بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کرتے رہتے ہیں کہ باقی بھولیں نہ بھولیں، جس طرح سے بھی ہو، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ چیز تمہارے بہرحال ذہن میں رہنی چاہیے کہ جانا انسان نے اللہ کے پاس ہی ہے، اور اللہ کے پاس کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ حساب لیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی اللہ کے پاس موجود ہیں، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ تو دنیاوی لحاظ سے تمہارے لیے، تمہارے معاملات میں بھلائی کے لیے تم دنیا میں یہ گواہ ٹھہرا لیا کرو، گواہ رکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، مال حوالے کرنے لگو یتیموں کا تو یہ گواہ ٹھہرا لو، تاکہ پتہ چل جائے معاشرے میں کہ ان کا مال دے دیا گیا ہے، کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو، کوئی اس طرح کے معاملات نہ ہو۔ اور دوسری طرف یہ بھی خیال رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب یتیموں کی جب بات ہو رہی تھی اور اس طرح کی معاشرت میں دیکھا جائے تو وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، اور واقعہ اگر میں پیش نظر کیا تھا کہ اس ٹائم ہوا تھا کہ غزوہ احد میں جب وہ معاملات ہوئے اور اس میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے تھے، تو غالباً کوئی 60-70 کے لوگ تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور ظاہری سی بات ہے کہ وہ پورے خاندان افیکٹ ہوئے تھے، ان کی ساتھ فیملیاں افیکٹ ہوئی تھیں، اور وہ چھوٹی سی مدینہ کی ریاست تھی، تو اس میں یہ سارے مسئلے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے کہ اب یہ ان یتیموں کے ساتھ کیا وہ ہوگا، معاملہ ہوگا، یہ ساری چیزیں کس طرح سے کی جائیں گی۔ اور دوسری جو ایک بڑی چیز پیدا ہو رہی تھی کہ چلو یتیموں کے ساتھ تو یہ معاملات اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں، تو ساتھ اب بیوائیں ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے جو فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کے ماں باپ بھی ہیں، ان کے بہن بھائی بھی ہیں، ان کی زوجین میں سے بھی ہیں، اور پھر ساتھ یہ یتیم بھی ہیں۔ تو بات اللہ تعالیٰ نے یتیموں سے سٹارٹ کی تھی کہ یتیموں کے ساتھ کس طرح سے کرنا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بات پہلو اس طرف نکلا کہ باقی جو اب رشتہ دار ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ معاملات کیا ہیں، ان کے ساتھ مال کا تعلق کیا ہے، اور یہ بھی کیوں ضرورت پیش آئی تھی کہ اسلام سے پہلے، اب یہ استاد امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے نہ صرف عرب میں بلکہ ساری دنیا میں یہ حال رہا ہے کہ یتیموں اور عورتوں کا تو کیا ذکر کہ وہ تو تھے ہی، مطلب ایسے کہ کمزور طبقہ، نارملی یہ ہوتا تھا کہ تمام کمزور ورثہ زور آور وارثوں کے رحم و کرم پر تھے۔ اور قرآن نے اس صورتحال کا دوسرے مقامات پہ بھی اشارہ اس طرح کا فرمایا ہے۔ تو اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام وارثوں کے حقوق معین کر دیے تھے، کہ یہ کھول کے بتا دیے تھے کہ اس کا اتنا حصہ ہے، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی۔ اور یہ والی جو آیت جس میں پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں خاص طور پر عورتوں کا ذکر کیا ہے، تو اس سے پھر پتہ بھی یہ چلتا ہے کہ جو محسوس کرتا ہے انسان کہ یتیموں کی برکت سے دوسروں کے حقوق معین کرنے کی بھی راہ کھل گئی، یعنی جو خود حقوق سے محروم تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ حقوق حاصل کیے بلکہ ان کی بدولت دوسروں کو بھی حقوق حاصل ہوئے۔ خاص طور پر عورتوں کا ذکر اس طرح سے آیا گویا پہلی بار ان کو بھی مردوں کے پہلو بپہلو حقداروں کی صف میں جگہ ملی،
اور والدین و اقربا کے ترکے میں سے خواہ کم ہو یا زیادہ ان کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معین حصہ فرض کر دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور اس طرح اسپیشلی عورتوں کا ذکر کر کے اور وہ چیز کر کے جس کو آج کی بھی ہم اپنی معاشرت کو دیکھیں کہ نظر دوڑائیں تو آپ کو خود واضح ہو جاتا ہے کہ عورتوں کا حصہ نہ دینے میں کتنی بڑی غفلت برتی جا رہی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی 1400 سال بعد بھی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو اس میں سے جو بیٹیاں ہیں یا جو اولاد ہے تو اس میں ماں ہیں، اور باقی ساری جو عورتوں والی سائیڈ آ جاتی ہے ان کے حصے میں کس طرح سے بیچ میں غفلت برتی جاتی ہے، ان کو اس طرح سے نہیں ہینڈل کیا جاتا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس ٹائم پہ کہہ دیا ہوا تھا جب اس چیز کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا۔ اور مسلمان قوم کے اندر یہ چیز ابھی تک ہونا بہت بڑی ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ غفلت، اور یہ ایک بات ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح اس طریقے سے نہیں کر سکے کہ جس کی بنیادیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال سے واضح کی ہوئی ہیں۔ اور یہ حصے کون سے ہیں یہ اگلی آیات میں ذکر آئے گا جو کہ ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ آیت نمبر 11 ہے، تو اس کے اندر بہت ڈیٹیل میں وہ سارے حصے معین کیے گئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم بہت ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک اس کا ذکر کر کے اور ایک اور طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ اب یہ اکثر اس طرح سے چیز ہو جاتی ہے کہ چھوٹی سی معاشرت ہے، ایک گاؤں طرح والا ایک ماحول ہے، کوئی فوت ہوا ہے، اب اس کی وراثت کی تقسیم کے لیے سارے رشتہ دار بیٹھے ہیں، وہ وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، اس میں بکریاں ہو سکتی ہیں، اس میں سامان ہو سکتا ہے، اس میں مویشی اور یہ تجارت کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ٹائم آ گیا، وراثت میں مال تقسیم کیا جا رہا ہے، اس موقع میں اپنے ہی کنبے کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کچھ یتیم یا کوئی مسکین لوگ آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی اشارہ کر کے کہا ہے کہ ان میں سے کچھ ان کو بھی دے دو۔ یہ نہ کرو کہ مطلب وہ آئیں اور مانگنے کے لیے یا کچھ اس طرح کی چیز کرنے کے لیے آئیں، تو تھوڑا بہت جتنا ہو سکتا ہے ان کو بھی دے دو، ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ یعنی اگر نہیں بھی دے سکتے، یہ پہلو بھی اگر دیکھا جائے اس طرح سے، تو اب پیار محبت سے بات کم از کم کر لو ان کے ساتھ۔ ایک انکار ہی کرنا ہے تو جس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، میں پچھلی صورت میں بھی، کہ اخلاق کے ساتھ انکار کرنا دے کر جتانے سے زیادہ بہتر ہے۔ تم بے شک نیکی نہ کرو لیکن پیار کے ساتھ ایک آرام سے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر لو اور ان کو منع کر دو، تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ دوسری طرح سے جھڑکو یا کچھ وہ کرو۔ اور آج کل کے ٹائم میں اس کو سمجھنے کے لیے سچویشن اگر ہم دیکھیں تو وہ والی ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے قربانی کے ٹائم ہوتا ہے تو قربانی کا گوشت تقسیم ہونا ہوتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے، تو اکثر اوقات مانگنے والے یا وہ والی چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ تو جھڑکو نہیں، اگر دے سکتے ہو تو تھوڑا بہت دے دو ان کو، اگر نہیں کر سکتے تو اخلاق کے ساتھ منع کر کے معذرت کر کے ان سے فارغ ہو لو۔ تو یہ والی چیز یہاں پہ بھی ذکر کی گئی کہ وراثت کی جب تقسیم ہو رہی ہے اور مال آپس میں تقسیم کیا جا رہا ہے تو اس ٹائم یہ چیز بھی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ اگلی جو آیت ہے یہ انسان کو اندر سے ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے، اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اور کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے، پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی اور سچی بات کریں۔
اور اس کا انسان صرف تصور ہی کرے اور اپنے سامنے دیکھے کہ وہ اس کا آخری ٹائم قریب آ رہا ہے، اس کے بچے بے بس ہیں اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، تو کس طرح کے اندیشے اس کے اندر لاحق ہوں گے، کس طرح کے خیالات اس کے اندر آئیں گے، وہ اس کا تصور کرے۔ اور اس کے سامنے اگر کوئی یتیم آ جاتا ہے، کوئی مسکین آ جاتا ہے اور وہ اسی طرح کا ہے، تو اس کو وہ اپنے بچوں کے اوپر تصور کر کے دیکھے، تو جو احساسات اور جو اندیشے اس کو اپنے بچوں کے بارے میں لاحق ہوتے ہیں، تو اس کو اس کے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھے کہ یہ بھی اسی طرح کے بچے ہیں، ان کے بھی والدین تھے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو ان کا اب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو کیا اتنی ہمت پیدا کی جا سکتی ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں جو سوچتا ہے، تو ان لاوارث بچوں کے لیے بھی جو اب معاشرے کے رحم و کرم پہ آ گئے ہیں، کوئی انسان اسی طرح سے سوچ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور اس خوف کو سامنے رکھیں اور خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں، سچی کھری بات کریں، اور کسی قسم کی جھوٹی اور وہ اس طرح کی بات نہ کریں، ان کے ساتھ بھلائی کی بات کریں۔ اور اس کے بعد آیت میں وہ چیز، یتیموں والا ٹاپک کس بات پہ ختم کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ ساری پیچھے ہدایات بتائی گئی ہیں، ساری چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی ابھار کر بتایا گیا ہے، اور اختتام کس چیز پہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یتیموں کا مال کھایا ہے اور ظلم کر کے کھایا ہے، جائز طریقے سے نہیں کھایا، یتیموں کا مال کھایا اور ظلم کر کے کھایا ہے، تو اب آخرت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حساب کتاب کے دن کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہیں پہ ہی تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے جو اپنا پیٹ ہے وہ آگ سے بھر لیا ہے اور تم ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جاؤ گے۔ اتنی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یتیموں کے مال، یتیموں کے بارے میں احتیاط، یتیموں کی سرپرستی میں ناانصافی نہ ہو جائے، ان کے معاملات میں کس قدر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یہ وہ ساری چیز یہاں پہ واضح کر دی۔ اور اسی چیز کو ہی ہمیں بھی مد نظر رکھنا چاہیے، معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، کہیں وہ اس طرح کے بچے سامنے آ جائیں تو ان کو اپنے بچے سمجھ کے اس چیز کا تصور کر کے جو خیالات ان کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اس چیز کا سامنے پیش نظر رہنا چاہیے، ان کی جو مدد کی جا سکتی ہے وہ کیا جانا چاہیے ان کے ساتھ، ورنہ اگر معذرت بھی کرنی ہے تو پیار سے، محبت سے، اخلاق کے ساتھ معذرت کس طرح سے کرنی ہے، نیکی ان کے ساتھ کس طرح سے کرنی ہے، سرپرستی کرنے کے کس طرح سے معاملات ہو سکتے ہیں، وہ کس طرح سے کرنے چاہیے، وہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا ہے۔ یہاں پہ ایک دفعہ ان ساری آیات کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھ ہوں تو اپنے وہ اموال جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے، ان بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو، ہاں ان سے فراغت کے ساتھ ان کو کھلاؤ پہناؤ اور ان سے بھلائی کی بات کرو، اور نکاح کی عمر کو پہنچنے تک ان یتیموں کو جانچتے رہو، پھر اگر ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اس اندیشے سے کہ بڑے ہو جائیں گے ان کے مال اڑا کر اور جلد بازی کر کے کھا نہ جاؤ، اور یتیم کا جو سرپرست غنی ہو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے پرہیز کرے، اور جو محتاج ہو وہ اپنے حق خدمت کے طور پر دستور کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، ورنہ حساب کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، خواہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، ایک متعین حصے کے طور پہ، لیکن تقسیم کے موقع پر جب قریبی اعضاء اور یتیم اور مسکین وہاں آ جائیں تو اس میں ان کو بھی کچھ دے دو اور ان سے بھلائی کی بات کرو۔
ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں انہیں بہت کچھ اندیشے ہوتے. سو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ہر معاملے میں سیدھی بات کریں. سنو خبردار رہو، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور ان قریب وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں جا پڑیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے احکامات کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کو عملی زندگی میں بھی اسی طرح سے جس طرح سے اس کا حق ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یتیموں کے بارے میں بھلائی کی بات کرنے اور کمزور طبقے کے بارے میں ایک اچھا رویہ، اخلاق کا رویہ اختیار کرنے اور جس حد تک انصاف کے ساتھ ہم نیکی کرنے کی سخت رکھتے ہیں اس طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں.